بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری زندگی خاندان والوں نے میری واہ واہ کی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ ایک بیوہ نے کس قدر شان و شوکت سے اپنی پانچ بیٹیوں کو پال کر جوان کیا تھا۔ میں بھی بڑے فخر سے سر اٹھا کر جیتی تھی، لیکن اب جب پتہ چلا کہ میری سب سے بڑی بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس جھوٹی شان و شوکت کی خاطر جو کچھ میں نے کیا تھا، اب میں نے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ مجھے اس غلطی کی سزا ملنے والی تھی جو پورے 15 سال پہلے میں نے کی تھی۔ ہر رات میری آنکھوں میں ایک خوف ہوتا تھا۔ میری بڑی بیٹی نویرہ مجھ سے بار بار پوچھتی، امی آپ پوری رات کیوں جاگتی ہیں؟ کیوں اتنی پریشان رہتی ہیں؟ لیکن میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ میری آنکھوں میں جو خوف ہے وہ اس کے آنے کا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک دن آئے گا اور وعدے کے مطابق وہی کرے گا جس کا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ کیا مجھے اس کی بات ماننی چاہیے یا پھر اپنی بیٹیوں کو لے کر کہیں روپوش ہو جاؤں؟ میں دن رات اسی پریشانی میں رہتی تھی، لیکن ایک رات ہونے والی دستک نے جیسے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ میرا نام فریدہ ہے۔ میری زندگی کی داستان بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ بھی ایک غربت زدہ مکان تھا۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو وہ گھر بھی ایک غریب گھرانہ تھا۔ ظاہر ہے ہمارے غربت زدہ گھر میں کسی امیر زادے کا رشتہ تو آنے سے رہا۔ میرا شوہر ایک مزدور تھا، پھر بھی ہماری زندگی میں خوشیاں تھیں کیونکہ میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری پہلی بیٹی اس دنیا میں آئی تو دوسرے بچے کی پیدائش پر میں نے یہ آرزو کی تھی کہ اب کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، میرے ہاں اکٹھی 5 بیٹیوں نے جنم لیا۔ سارے خاندان والے باتیں بناتے کہ 5 بیٹیوں کو پیدا کر دیا، کیسے پالے گا تیرا شوہر جبکہ وہ غریب مزدور ہے؟ میں بھی اس صورتحال سے پریشان تھی، لیکن 5ویں بیٹی کی پیدائش پر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ میں دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ مجھ پر اور قیامت ٹوٹنی باقی تھی۔ جب میری بڑی بیٹی صرف 10 سال کی تھی تو ایک دن اچانک ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مجھ پر اور میری بیٹیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ 5 بیٹیوں کے ساتھ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی جبکہ ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور کھانے پینے کے لیے ہمارے حالات ایسے تھے کہ کسی کی مدد کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہیں ہی اپنی بیٹیوں کو پالنا ہے، اس لیے کچھ ایسا کرو کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور بیٹیوں کو بھی پال پوس کر جوان کرو۔ اب میرے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی نہیں تھا، بس میں یہ کر سکتی تھی کہ کہیں بنگلے کوٹھی میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال سکوں۔ اسی لیے میں نے کام کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت میری سب سے چھوٹی بیٹی صرف 1 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بڑی بیٹی کے حوالے ان 4 کو کر کے جاتی اور کام کی تلاش کرتے کرتے مجھے پورا ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن کہیں پر بھی کام نہ ملا۔ یہ میری بدقسمتی ہی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ خاندان والوں نے منہ پھیر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جو میری اور میری بیٹیوں کی مدد کریں گے، اور میں کسی کی مدد لینا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مدد دینے کے بدلے میں لوگ مجھ سے غلط چیز کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے شوہر کی وفات کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اکیلے ہی اپنی بیٹیوں کو پالوں گی، کسی کا بھی آسرا نہیں لوں گی۔ ایک دن میں کام کی تلاش میں چلتے چلتے بہت آگے چلی گئی تھی۔ یہ خوبصورت سفید اینٹوں والی محل نما کوٹھی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مجھے گھر بھی واپس جانا تھا، لیکن میں اس امید پر کہ یہ لوگ بہت امیر نظر آتے ہیں، کیا پتہ انہیں کسی کام والی کی ضرورت ہو، میں فوراً ہی اس گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ لیکن اندر آنے کے بعد مجھے شدید حیرت کے جھٹکے لگے کیونکہ پورا بنگلہ سنسان پڑا تھا۔ اوپر سے لان میں سوکھے پتوں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اگر یہ کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن یہاں پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ڈرتے ڈرتے میں اندر چلی آئی، لیکن اندر سے برتنوں کی آنے والی آوازوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
کچن میں سے آنے والی برتنوں کی آواز بھی عجیب و غریب تھی، کیونکہ آواز تو آ رہی تھی لیکن جو کچن میں کام کر رہا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گھبرا کر پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے زینے سے ایک آدمی بڑا ہی لمبا چوڑا اونچے قد کا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے یہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آواز لگا کر کہنے لگا، کون ہو تم اور اندر کیسے آئی؟ اس کی آواز بڑی ہی بھاری اور عجیب و غریب تھی۔ کم از کم میں نے ایسی مردانہ آواز نہیں سنی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، صاحب جی، میں کام کی تلاش میں آئی تھی۔ میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے کام کی تلاش ہے۔ اس بنگلے کو دیکھا تو سوچا شاید یہاں پر کسی کام والی کی ضرورت ہو۔ وہ کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں کام کر سکتی ہو۔ ویسے بھی یہ بنگلہ بہت ہی گندگی میں اٹا ہوا ہے۔ جب سے وہ اسے چھوڑ کر گئی ہے تب سے ہی یہاں پر کسی نے صفائی نہیں کی۔ یہ دیکھو مکڑی نے کیسے اپنے جالے بنا رکھے ہیں، اور دھول مٹی سے ویسے ہی مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے چاروں طرف بنگلے میں نظریں دوڑائیں۔ واقعی ہی وہ گندگی میں اٹا ہوا بنگلہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن خوبصورتی سے بنانے کی وجہ سے اگر یہ صاف ستھرا ہو تو بڑا ہی حسین لگتا۔ میں خوش ہو گئی کہ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا ہے۔ میں کہنے لگی، صاحب جی، میں کل سے کام پر آ جایا کروں گی اور اسے بالکل چمکا کر رکھ دوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ یوں اگلے دن میں نے یہاں کام پر آنا شروع کر دیا۔ میں پیدل ہی یہاں پر آتی تھی۔ میں حیران ہوتی جب بھی میں کام پر آتی، آس پاس کے لوگ مجھے اس بنگلے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے تھے لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کو پالنا تھا، وہ بھی 5 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ پھر ایک دن وہ صاحب جی پوچھنے لگے، تم جیسی جوان عورت لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر افسوس کے آثار تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹیوں کا الگ سے خرچہ دیا کروں گا، پھر تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ صاحب اتنے اچھے دل کے مالک ہوں گے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ میری بیٹیوں کا الگ سے خرچہ دیتے اور مجھے الگ سے تنخواہ دیتے۔ جب پہلی بار میں تنخواہ لے کر گھر گئی اور اپنی بیٹیوں کا خرچہ بھی، تو میری بیٹیوں کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے تو زندگی میں کوئی قیمتی کھلونے بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اس بار میں نے ان کے لیے خوبصورت کھلونے خریدے اور کافی سارے کپڑے بھی، کیونکہ سارے کپڑے پھٹ چکے تھے اور گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ میں نے سارا سامان بھی لے لیا تھا۔ اب لوگ حیران تھے کہ ایک دم سے ہی میرے کیسے حالات بدل رہے ہیں۔ میری بیٹیوں کو جب وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے تو حسد اور جلن کا شکار ہوتے۔ کئی عورتیں میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کے پاس آنے لگیں، یہی پوچھنے کے لیے کہ آخر تمہاری ماں کیا کام کر رہی ہے۔ خاندان والوں کو شک تھا کہ کہیں میں کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہو گئی ہوں، لیکن میری بڑی بیٹی نویرا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میری ماں ایک بنگلے میں کام کرتی ہے اور بنگلے کے مالک بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کا احساس کرتے ہیں۔ اب تو جیسے میرے دن بدل گئے تھے۔ وہ مالک اتنا مہربان ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ پہلے ہی وہ چیز مجھے دے دیتا تھا۔ میرے بچوں کو پالنے کے لیے اچھی خاصی رقم ہر مہینے دیتا، ساتھ ہی مجھے تنخواہ بھی دیتا تھا۔ اب میرے وارے نیارے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے کمیٹیاں ڈالنی شروع کی اور پیسے جوڑنے شروع کر دیے تاکہ میں ان پیسوں سے اپنا گھر خرید سکوں۔ میری بیٹیاں بھی دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھیں۔ اگرچہ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اچھا کھا رہی تھیں، اچھا پہن رہی تھی، لیکن خاندان والوں کی نظریں میرے اوپر ہی تھیں کہ میرے دن رات کیسے بدل رہے ہیں، جبکہ میں وہاں اس بنگلے میں کام کر کے بہت خوش تھی۔ لیکن اس مالک نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ کبھی بھی کسی کو اس بنگلے کا پتہ نہ بتانا۔ دراصل میری ایک مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں یہاں پر رہتا ہوں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا اور کوئی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا تو یوں سمجھو تمہارے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی مشکل میں آ جائے گی، اور پھر جو ساری آسائشیں تمہیں مل رہی ہیں وہ سب بند ہو جائیں گی۔ پھر سوچو کہ تم اپنی 5 بیٹیوں کو کیسے پالو گی۔ مالک کی بات میں بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کو یہاں کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ اگرچہ کئی لوگوں نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی، محلے پڑوس کی عورتوں کو بھی شک تھا کہ میں کہاں کام کرتی ہوں،
کہ وہاں جاتے ہی میری قسمت بدل گئی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی کوششوں سے کسی کو بھی اس جگہ کا پتہ نہیں بتایا تھا، اور اگر کوئی میرے پیچھے آتا تو میں گھوم پھر کر ایک ایسے راستے کا انتخاب کرتی کہ وہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ میں کس بنگلے میں کام کرتی ہوں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ میری بیٹیاں اب جوان ہونے کو تھیں، لیکن میں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ وہ صاف ستھرے لباس پہنتی اور اچھے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی، لیکن جس جگہ میں نے اپنا گھر لیا تھا وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے ایک بنگلے میں کام کر کے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کیا ہے۔ لیکن ایک رات مجھ پر ایک عجیب بھیانک انکشاف ہوا، جب مالک نے کہا، آج رات تم نے یہیں رکنا ہے کیونکہ آج بہت بڑی دعوت ہے۔ میں نے کہا، جی مالک، جیسے آپ کی مرضی۔ میں اکثر ہی سوچتی تھی کہ یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی عورت نہیں؟ کیا ان کی اولاد نہیں؟ ایسی کئی باتیں میرے ذہن میں آتی تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بہرحال وہ مالک تھے اور میں ان کی ملازم، سو ان کے کہنے پر میں آج رات یہیں پر رک گئی تھی۔ میں نے پھر مختلف ڈشیں تیار کرنا شروع کی۔ کھانوں کی لذیذ مہک چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ میں نے دیکھا، آج تو اس گھر میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اتنے مہمان تھے اور سب نے ہی قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ میں حسرت بھری نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو زیورات سے لدی پھندی یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ لگتا ہے کہ مالک کے مہمان بھی بہت امیر ہیں۔ پھر میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ وہ ان سب سے الگ لگ رہی تھی، لیکن سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ 5 خوبصورت نوجوان کھڑے تھے جو بہت ہی حسین تھے، لیکن ان کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سب بنگلے کے مالک کے ہم شکل تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے بچے ہوں۔ 5 کے 5 خوبصورت نوجوان اپنی ماں کے پاس کھڑے تھے، لیکن میں حیران رہ گئی جب میں نے مالک کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس خوبصورت عورت کے سامنے کھڑا تھا اور آنسوؤں سے رو رہا تھا، جیسے کسی چیز کی معافی مانگ رہا ہو، جبکہ وہ 5 نوجوان اپنے والد کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی نہ جانے مالک نے اس عورت کو کیا کہا کہ وہ خوش نظر آنے لگی تھی، جبکہ اس کے 5 بیٹے حیران پریشان سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی سب زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ وہاں پر کیا باتیں ہو رہی تھیں میں اس بات سے انجان تھی، لیکن مجھے یوں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پا کر میری مدد کرنے والی بوڑھی ملازمہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، ان سب کو چھوڑ دو، تمہیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، اپنے کام پر دھیان دو۔ میں گھبرا کر جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ان سب کو بہت پسند آیا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی سارا کھانا پیک کر دیا۔ آج کی رات میں خوش تھی کہ میں نے مہمانوں کو خوش کر دیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک قیامت میری منتظر ہے۔ جب دعوت ختم ہونے کے بعد سب لوگ نہ جانے کیسے آہستہ آہستہ کر کے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں نہ آتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ جاتے ہوئے۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ شاید میرا سارا دھیان کام میں تھا، اسی لیے مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر آنے لگی، مالک نے مجھے روک لیا تھا۔ اس نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ کل سے کام پر مت آنا۔ میں اس بات پر مایوس ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں سے میں کام کر رہی تھی، یہاں کام کر کر کے ہی میں نے اپنی اولاد کو پال پوس کر جوان کیا تھا۔ ایسے میں پریشان تھی کہ مالک مجھے کام پر آنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ کیا وہ مجھے نوکری سے نکال رہا ہے؟ پھر اس نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ بس یوں سمجھ لینا، آج تمہاری نوکری کا آخری دن ہے، لیکن بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، پورے 5 سال بعد۔ میں پریشان سی ہو کر کہنے لگی، مالک، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے کام سے نکال رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ تم نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ دیکھو، میری بیوی اور بچے کئی سالوں سے مجھ سے ناراض تھے۔ وہ مجھ سے جدا ہو کر ایک دوسری دنیا میں رہ رہے تھے، لیکن اب وہ میرے پاس آ گئے ہیں کیونکہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ایک شرط رکھی ہے، اور اس شرط کا تعلق تمہاری بیٹیوں سے ہے، اس لیے یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہے۔ آج میں تمہیں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں بھیج رہا، بلکہ میں تمہیں یہاں سے مالا مال کر کے بھیجوں گا، لیکن جب 5 سال بعد تمہاری ساری بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو میں تمہاری زندگی میں دوبارہ آؤں گا، اسی لیے بس میرا وعدہ یاد رکھنا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی شادی کسی امیر کبیر گھرانے میں ہو اور وہ ساری زندگی عیش کریں،
تو میں اپنے 5 بیٹوں کا رشتہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے کہنے لگی، مالک اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ آپ کے گھر کروں۔ آپ کا اتنا بڑا محل نما گھر ہے، دولت جائیداد کی کوئی کمی نہیں، آپ نے تو مجھ بیوہ کی زندگی ہی سنوار دی ہے۔ میری بیٹیاں یتیم تھیں، میں جانتی تھی کہ انہیں پالنا بہت مشکل ہے، لیکن جب سے آپ نے مہربانی کی میں نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کر دیا۔ اب میں فوراً ہی اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دیتی ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مالک میری بات سن کر عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ لو، یہ تمہارے زیورات ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہی ایک پوٹلی نما کپڑا میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، جس میں رکھے قیمتی زیورات دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ پھر مالک کہنے لگا، آج کے بعد تم مجھے بھول جانا اور میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن 5 سال بعد میں تمہاری زندگی میں اپنے بیٹوں سمیت واپس آؤں گا، کیونکہ اس بات کا وعدہ میں نے اپنے بیٹوں سے کیا ہے کہ میں ان کی شادی تمہاری 5 بیٹیوں سے کروں گا۔ اس لیے یہاں کا راستہ بھی بھول جانا اور کسی کو بھی اس راز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا معاملات طے ہوئے ہیں۔ میں خوشی خوشی کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ان 5 سالوں کا سامان ایک دم سے ہی میرے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ جینے کا آسرا مل جائے تو اور انسان کو کیا چاہیے۔ میں خوشی خوشی پلٹ آئی، بغیر سوچے سمجھے کہ آخر مالک کی مجھ پر اتنی مہربانی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ سب باتیں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی دروازے سے گزر کر جانے لگی، اچانک ہی اس بوڑھی ملازمہ نے مجھے آواز دے کر روکا۔ یہ بڑھیا بڑی ہی چالاک اور مکار لگتی تھی، وہ اکثر ہی مجھے گھورتی رہتی تھی۔ میں پہلے تو اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی، پھر خیال آتا کہ شاید یہ مجھ سے جلتی ہے، مالک جو مجھ پر اتنا مہربان ہے اسی لیے تو اسے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ یہی سوچ کر میں نے کڑک انداز میں اس بڑھیا سے پوچھا، کیا ہوا اماں، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی بوڑھی آواز میں کہنے لگی، نادان عورت، باز آ جا ایسے وعدوں سے، کیوں اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو مشکل میں پھنسا رہی ہے؟ تو جانتی نہیں کہ اس دولت کا راز کیا ہے؟ جس دن جان لیا نا، پلٹ کر یہاں پر واپس نہیں آئے گی تو۔ جانتی بھی ہے اتنے سالوں سے تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں غصے سے کہنے لگی، اماں تجھے تکلیف کیا ہے؟ اگر مالک مجھ پر اور میری بیٹیوں پر مہربان ہے، وہ میری بیٹیوں کا رشتہ لینا چاہتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، لیکن میری بیٹیاں یہاں کی مالکن بن جائیں گی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، اس کی ہنسی سے مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کاہے کی مالکن؟ ارے مالک تو خود یہاں سے چلا جائے گا ایک دن، جس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی خواہش، اس کا وعدہ جو اس نے اپنے بیوی بچوں سے کیا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں صرف اس کا فائدہ ہے، تیرا نہیں۔ یاد رکھنا، تیری بیٹیاں بڑی معصوم اور بھولی بھالی ہیں، میں انہیں دیکھ چکی ہوں، اس لیے اگر ان کی زندگی چاہتی ہے تو یہاں سے بہت دور چلی جا، اور جو وعدہ تو نے مالک کے ساتھ کیا ہے اسے کبھی پورا نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ لاٹھی ٹیکتی اندر چلی گئی، جبکہ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اس کی ہر بات کو فراموش کر دیا۔ اب مجھ پر دولت کا جنون اور خوشی سوار تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میں گھر گئی تو اپنی بڑی بیٹی سے کہنے لگی، نویرہ، میں نے بنگلے سے کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ مالک نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے۔ یہ دیکھ، ڈھیر سارے زیورات دیے ہیں اور مجھے کام سے بھی نکال دیا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، ارے امی، آپ کو کام سے نکالا ہے اور آپ اتنی خوش نظر آ رہی ہیں؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ تم 5 بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ابھی تم سب سے بڑی ہو، اس لیے میں یہ بات تمہیں بتا رہی ہوں۔ مالک نے اپنے 5 بیٹوں کے لیے تم 5 بہنوں کا رشتہ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ یہ سن کر نویرہ پریشان نظر آئی، حالانکہ ایسی پریشانی میں نے محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے۔ میں حیرانی سے کہنے لگی، کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی، امی کیسی خوشی؟ مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے، نہ جانے آپ کا مالک کیسا ہے جو بغیر کسی وجہ کے ہم پر اتنا احسان کیے جا رہا ہے۔ امی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔
میں حیران سی اپنی بیٹی کی بات سن رہی تھی۔ جو بات میں نے نہیں سوچی تھی وہ میری بیٹی سوچ رہی تھی، حالانکہ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بلا وجہ کے وہم اپنے ذہن میں نہ پالو، جو کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، اور میں نے مالک سے وعدہ کر لیا ہے، آج کے بعد ہم بھی ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں زیورات کو بیچ کر اپنا ایک کاروبار کر لوں اور تمہارے لیے بنگلہ خرید لیتی ہوں، دیکھو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اور پھر جو میں نے کہا تھا سچ کر دکھایا۔ اتنے خوبصورت پوش علاقے میں نے ایک خوبصورت گھر لے لیا تھا۔ خاندان والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی، ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ ارے کیسی عورت ہے، ارے بیوہ ہو کر بھی اس نے اپنی 5 بیٹوں کو جوان کر لیا، اور دیکھو کتنے شاندار طریقے سے پالا ہے، اپنی بیٹیوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہی ہے، اچھا کھلاتی ہے، اچھا پہناتی ہے، اور خود بھی 2 سونے کے کنگن پہن کر رکھتی ہے۔ لگتا ہے کہ اس پر خوب دولت برس رہی ہے۔ سارے خاندان والے اس کھوج میں لگ گئے تھے کہ میری حاصل کردہ دولت کہاں سے آئی، لیکن میں کسی کو یہ بات بتانے والی نہیں تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب میری بڑی بیٹی جوان ہو گئی تھی۔ وقت ایسے تیزی سے گزرا کہ میری 5 کی 5 بیٹیاں قد میں میرے برابر آ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن میں مالک سے کیا ہوا وعدہ بھول گئی تھی۔ اتنے سال ہو گئے تھے، لیکن وہ پلٹ کر واپس کبھی میری زندگی میں نہیں آئے۔ پھر خاندان والے کہنے لگے، اب اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری کرو، تمہاری ساری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ خاندان والوں میں سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ میری بیٹی کا رشتہ لے، لیکن میں کسی کو رشتہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ یہ وعدہ میں کر چکی تھی، رشتہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ ایسے میں جب بھی کوئی رشتہ آتا میں صاف انکار کر دیتی۔ میری بیٹیاں حیران ہوتیں کہ امی ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن میری سب سے بڑی بیٹی نویرہ کو ہر بات پتہ تھی، وہ خاموش رہتی۔ لیکن ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ واپس آتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کس لڑکے کے ساتھ واپس آئی ہے؟ میں چلا کر اس سے کہنے لگی، تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر رکھا ہے، اس کے باوجود تم دوسرے نوجوان لڑکوں سے کیوں تعلقات بنا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی ہاشم کو میں پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، وہ جلد ہی میرا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میں غصے سے کہنے لگی، تمہارا رشتہ میں طے کر چکی ہوں، ایک دن تمہاری بارات آئے گی اور تم بھی اپنی ساری بہنوں کے ساتھ رخصت ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کس کے ساتھ طے کیا ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے رشتہ کیا ہے وہ آج تک واپس پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آئے، نہ ہی ان سے کبھی آپ کا سامنا ہوا ہے۔ امی یہ خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دو، جو کچھ آپ نے کیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں بری طرح ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج مجھے وہیں پر جانا ہے، آخر میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں اس مالک سے بات کرنے جاتی ہوں۔ آج پہلی بار اتنے سالوں بعد میں وہاں کا راستہ ناپنے والی تھی، جہاں پر جانے کے لیے میرے قدم راستہ بھول گئے تھے۔ لیکن آج میں اپنے دل کی بات کرنے جا رہی تھی۔ میں مالک سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جلد اپنے بیٹوں کی بارات لے کر میری دہلیز پر آئے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے بنگلے سے نکلی اور میں نے اسی راستے پر سفر کرنا شروع کر دیا جہاں پر میں برسوں پہلے کام کاج کرنے کے لیے نکلتی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہ تو وہاں سفید اینٹوں والا وہ بنگلہ تھا اور نہ ہی مالک کا کوئی نام و نشان تھا۔ میں پریشان سی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سفیدے کا درخت اور ساتھ میں کھڑی جھاڑیاں مجھے بتا رہی تھیں کہ یہ وہی راستہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں کام کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن اب اس بنگلے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اسے تلاش کرتی رہی، آس پاس کے لوگوں سے پوچھتی رہی، لیکن کوئی بھی مجھے ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہا تھا۔ کوئی مجھے پاگل کہہ کر آگے بڑھ جاتا تو کوئی رک کر کہتا کہ یہاں پر تو کوئی بنگلہ تھا ہی نہیں، ارے یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی مکان تعمیر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کی بات نہیں سمجھ رہی تھی، پریشان چہرہ لیے واپس آنے کو تھی کہ اچانک ہی ایک درخت کے پیچھے سے مجھے اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگیں، شاید وہاں پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں جیسے ہی اس درخت کے پیچھے گھوم کر گئی تو جیسے برسوں پرانا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس بوڑھی عورت کو میں کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ یہ بھی تو میرے ساتھ اسی بنگلے میں کام کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں فوراً ہی اس کے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی،
اماں جی، تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جو آپ کے ساتھ اس بنگلے میں کام کرتی تھی۔ آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ بنگلہ باوجود تلاش کرنے کے مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، اچھا تو ہی ہے وہ نادان عورت جو اس کے وعدوں میں آ گئی تھی۔ کیا تیری بیٹیاں رخصت ہو گئی ہیں؟ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں کہنے لگی، نہیں اماں جی، میں اسی کی بات کرنے تو مالک کے پاس آئی تھی، لیکن وہ بنگلہ کہاں گیا؟ اتنے سالوں میں کوئی بنگلہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اور مالک کہاں رہتا ہے اب؟ کیا آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، ارے نادان، وہ چلا گیا ہے اپنی دنیا میں۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہیں پر چلا گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ تیری بیٹیوں کو لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جائے گا۔ اب اس وقت کا انتظار کرنا۔ میں تجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں کہنے لگی، اماں کیوں پریشان کرتی ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ مالک کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اگر تو اپنے دل سے راضی ہے تو میں تجھے تیری نادانی پر کیا کہہ سکتی ہوں۔ تو سن لے یہ بات جو تیرے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ تو جس بنگلے میں کام کرنے آتی تھی وہ بنگلہ یہاں پر کبھی تعمیر کیا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ سب تیری نظر کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں، اور مالک پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تو 5 بیٹیوں کی ماں ہے، جبھی تو اس نے تیری نظر کے ساتھ یہ سب کیا۔ کیا کہہ رہی ہوں اماں؟ میں تیری بات سمجھی نہیں۔ میں الجھن زدہ لہجے میں اماں سے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، ارے نادان عورت، جسے تو مالک سمجھ رہی ہے وہ ایک شہنشاہ جنات تھا۔ یہ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ وہ شہنشاہ جنات اپنی دنیا چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آیا تھا کیونکہ اسے ایک وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس کی بیوی اور اس میں شدید لڑائی چل رہی تھی۔ بیوی اپنے سارے جنزاد بیٹوں کو لے کر اس سے ناراض ہو کر نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ باوجود پتہ لگانے کے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شہنشاہ جنات بڑا پریشان تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے بیٹوں اور بیوی کو پانا چاہتا تھا، لیکن کسی صورت بھی وہ اس کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک وعدہ کیا اپنی بیوی سے کہ کچھ بھی ہو وہ اپنے 5 بیٹوں کی شادیاں بہت خوبصورت آدمزادیوں سے کروائے گا، اور وہ ہمارے قبیلے کی سب سے منفرد شادی ہوگی۔ اس نے اپنی بیوی سے ایسا وعدہ کیا کہ وہ خود بخود اس سے راضی ہو گئی تھی۔ اس کے 5 بیٹے بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو قبیلے میں چھوڑنے کے بعد شہنشاہ جنات واپس انسانوں کی دنیا میں آیا۔ وہ اب اس بات پر پریشان تھا کہ اپنا وعدہ کیسے پورا کرے۔ تبھی اس نے ایک عمل کیا۔ سامنے سے گزرتی ایک عورت جس کی 5 بیٹیاں تھیں فوراً ہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جانتا تھا اس کی ساری پریشانیوں کو، اسی لیے اس نے اس عورت کو مالا مال کر دیا۔ اس کی 5 بیٹیوں کو پالنے کے لیے اس نے اتنی آسائشیں دیں کہ وہ عورت خود بخود اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ اور جب آخری مہرہ آیا، وہ دعوت کا دن تھا، جب اس نے اپنے سارے قبیلے کے جنات کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے 5 بیٹوں کی شادیاں 5 آدمزاد لڑکیوں سے کرے گا۔ یہ سن کر سارے قبیلے والے حیران رہ گئے تھے۔ وہ خوب اس کی واہ واہ کرنے لگے۔ پھر اس نے یہ بات تم سے کہی اور تم نادان فوراً ہی اس کی بات پر راضی ہو گئی۔ یہ بھی نہ جانا کہ ایک جنات کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی بات طے کر رہی ہے۔ میں نے تجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن تو اس وقت دولت کے لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ تجھے میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس چاند کی 14 تاریخ کو وہ اپنے 5 بیٹوں کی بارات لے کر آئے گا تیری دہلیز پر، اور تیری بیٹیوں کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ اس لیے اس وقت کی تیاری کر کے رکھ۔ جا اب اپنے گھر اور اس وقت کا انتظار کر۔ وہ صرف ایک رات ہی تیرے پاس آئے گا اور ایک ساتھ تیری 5 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بڑھیا اپنی پوپلی زبان میں یہ سب مجھے بتا رہی تھی، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ عجیب و غریب داستان سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہوگا، لیکن یہ دھوکہ نہیں، یہی حقیقت تھی۔ میں نے اس دولت کی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جو وہ جنات مجھے دے رہے تھے۔
میں تو دولت کے نشے اور اس کے جنون میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی بلا وجہ میری مدد کیوں کرے گا۔ اب میں اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، اماں خدا کے لیے میری مدد کرو، اب میں کیا کروں؟ کیسے اس جنات سے چھٹکارا حاصل کروں؟ اچانک ہی اس کی آنکھیں بدل گئی تھی، وہ کچھ عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اماں تجھے یہ ساری بات کیسے پتہ چلی؟ تو اس کے گھر میں سالوں سے کام کرتی تھی، تو نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، میں تجھے کیوں بتاتی جبکہ میں خود بھی ایک جن زادی ہوں اور جنات اپنے راز کا بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، لیکن جب تک میں گھر پہنچی شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی نویرہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی، امی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں سمجھی کہ تم میری بات پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں کبھی ہاشم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں اس پر تھوکتی بھی نہیں امی، میں آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، بنا اس بات کو جانے کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، نویرہ تم ہاشم کو کہو کہ اپنے ماں باپ کو بھیجے رشتے کے لیے، میں جلد سے جلد تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر ایک عجیب قسم کا خوف سوار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شہنشاہ جنات کے آنے سے پہلے پہلے میں اپنی 5 بیٹیوں کو رخصت کر دوں گی، اسی میں میری بھلائی ہے۔ اس بوڑھی جنزادی نے کہا تھا کہ اس چاند کی 14 تاریخ کو وہ آئے گا اور میری 5 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن نہیں، میں اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کر دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نویرہ سے کہنے لگی کہ وہ ہاشم کو کہے کہ جلد سے جلد تمہاری بارات لے کر آئے۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے تو اسے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اس کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر دیا ہے۔ اور ایک دم سے ہی میرے مزاج کی یہ تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس میں کسی طرح اپنی 5 بیٹیوں کی شادیاں چاند کی 14 تاریخ سے پہلے پہلے کرنا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن نویرہ کہنے لگی، امی میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ کو بھیجے گا رشتے کے لیے۔ لیکن دوسرے دن ہاشم کا پیغام آیا۔ اس نے نویرہ سے کہہ دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جس رات وہ رشتہ لانے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے اس رات ان کے گھر پر شدید توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ ان کے گھروں پر سفید کاغذ پھینکے گئے تھے جس پر صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنے کا سوچ رہے ہو اس کے گھر جانا بھی مت، وہ صرف ہماری ہے۔ ہاشم غصے سے میری بیٹی سے کہنے لگا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں، ورنہ میں کبھی بھی تم سے شادی کرنے کا خواب نہیں دیکھتا۔ الٹا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی، جہاں پر بھی میں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلاتی وہیں پر انکار ہو جاتا۔ نہ چھوٹی کی نہ بڑی کی، کسی کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کہاں خاندان والے میری بیٹیوں کے رشتے کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن اب کوئی بھی یہاں رشتہ لانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہم یہاں رشتہ لانے کا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ عجیب ہو جاتا ہے، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کبھی بھی تمہاری بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کا رشتہ نہیں کریں گے۔ میں اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا نادانی میں؟ اب مجھے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ کب وہ بارات لے کر آئے اور میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دوں۔ میں اس بات سے ڈر رہی تھی۔ چاند کی 14 تاریخ میں صرف 2 دن بچے تھے۔ ایک دن میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو بلایا اور کہنے لگی، تم 5 کی 5 کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، امی آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نویرہ بھی کہنے لگی، امی جب تک آپ سچائی ہمیں نہیں بتائیں گی ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اب میں انہیں سچائی کیسے بتاتی؟ اگر ایسا بتاتی تو وہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، لیکن وہ کہیں پر بھی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر آخرکار ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کھڑے ایک اجنبی آدمی اور اس کے پیچھے کھڑے 5 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی تھی۔ پھر وہ آدمی جو شہنشاہ جنات تھا
وہ مجھے کہنے لگا، اپنا وعدہ یاد دلانے آیا ہوں، اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے لیے باہر بھیج دو، شادی ہمارے قبیلے میں ہوگی۔ اس کی آواز بڑی بھاری اور عجیب تھی۔ میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ خود میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اچانک ہی انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ خود بخود ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی، جبکہ میں حسرت بھری نظروں سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس گھر میں ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ جو دولت اس گھر میں موجود تھی اس کا میں نے کیا کرنا تھا جب میری بیٹیاں ہی نہیں تھیں؟ انہیں میں ایک ایسی جگہ رخصت کر چکی تھی جہاں سے واپس لوٹنے کی ان کی امید نہیں تھی۔ اب میں زور زور سے رو رہی تھی، چلا چلا کر اپنی بیٹیوں کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ چلی گئی تھی جنات کی دنیا میں جہاں سے ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں صبح تک روتی رہی۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ، سارے خاندان والے جمع ہو گئے تھے۔ وہ حیرت سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے انہیں رخصت کر دیا، اور اس رخصتی پر سب لوگ حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، تم نے تو اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی طے نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی شادی اور نہ ہی کوئی دعوت نامہ آیا، پھر یہ کیسی رخصتی کی تھی؟ اب میں انہیں کیا کہتی؟ میرا لالچ، دولت جمع کرنے کی دھن، سب کچھ ڈوب گیا تھا۔ میری 5 بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، ان کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہیں تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگی۔ میں اس بوڑھی جن زادی کو ڈھونڈ رہی تھی، میں اس سے مدد چاہتی تھی۔ بس ایک بار مجھے وہ اس شہنشاہ جنات کی دنیا میں لے جائے۔ میں اس کی منتیں کروں گی کہ وہ کسی طرح میری بیٹیوں کو واپس کر دے۔ میں اس کی ساری دولت واپس کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس بوڑھی جن زادی کا کوئی سراغ نہ ملا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اس جنگل میں گھوم رہی تھی، مجھے ایک جگہ پر عورتوں کی بھیڑ نظر آئی۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آگے آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک آستانہ تھا جہاں پر ایک عامل بیٹھا تھا۔ ساری عورتیں اسے اپنے مسئلے بتا رہی تھیں۔ میں اس عامل سے کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد چاہیے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ ایک جنزاد میری 5 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر آستانے پر موجود ساری عورتیں ہنسنے لگیں کہ میں کیسی نادانی کی بات کر رہی ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی، ارے یہ تو لالچی عورت ہے، دولت کی پجارن، یہ ضرور پاگل پن کا شکار ہو گئی ہے۔ عامل بابا، آپ اس کی بات پر دھیان نہ دیں، بلکہ اسے اپنے آستانے سے نکال باہر کریں۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ میں روتی پھر رہی تھی، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں اپنے بنگلے پر واپس آ گئی۔ پوری رات روتی رہتی، اپنی بیٹیوں کی تصویریں دیکھتی، انہیں چومتی کہ ایک بار وہ واپس آ جائیں۔ تبھی ایک رات میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی تھی، تیری سزا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، چل نادان عورت، اٹھ جا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بوڑھی جنزادی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں حیران سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تیری صدائیں اور تیرے رونے کی آوازیں مجھے بے چین کر کے رکھتی تھی، اس لیے میں تیری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں کہنے لگی، اماں میری مدد کر، مجھے میری بیٹیوں کے پاس لے جا۔ میں اس شہنشاہ جنات کی منتیں کروں گی کہ وہ میری بیٹیوں کو واپس کر دے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں میں تجھے وہیں پر لینے آئی ہوں، چل آ جا میرے ساتھ، کیونکہ تو ایک ماں ہے اور ماں کی صدائیں سن کر میں ہمیشہ سے بے چین ہو جاتی ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی، آنسو بھری نظروں سے خوشی خوشی اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اسے ہمیشہ حقارت سے دھتکارا ہی تھا، لیکن آج مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم جسے جتنا حقیر سمجھتے ہیں وہ ہماری سوچ سے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ پھر دور جنگلوں بیابانوں میں بھٹکتے ہوئے بالآخر وہ مجھے جنات کی دنیا میں لے آئی تھی۔ یہاں پر کھڑا خوبصورت محل بتا رہا تھا کہ یہیں پر وہ شہنشاہ جنات رہتا ہے۔ لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں شادیانے بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ تو کیا میری بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں سہم کر اس محل میں گئی تو وہاں پر سچ مچ میں ہی شادی ہو رہی تھی۔ 5 بیٹیاں میری دلہن بن کر تیار کھڑی تھیں، جنہوں نے لال رنگ کے جوڑے پہن رکھے تھے۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ میں انہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے تاب تھی۔ تبھی وہ شہنشاہ جنات آ کر کہنے لگا،
اپنی بیٹیوں کو بھول جا، اب وہ اس محل میں آ چکی ہیں۔ میں کہنے لگی، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، تمہاری دولت واپس کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے میری بیٹیوں کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ میں رو رہی تھی آنسوؤں سے، لیکن اس کے اوپر میرے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تبھی وہ بوڑھی جنزادی کہنے لگی، اب اس ماں کی بد دعا نہ لینا، اس کی 5 بیٹیوں کو واپس کر دے، کیونکہ تیرے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ تیری بہویں بنیں گی ضرور، لیکن وہ جنزادیاں ہوں گی، وہ بھی دوسرے قبیلے کی جنہیں تیرے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، میرے بیٹے راضی ہیں ان لڑکیوں سے شادی کرنے پر۔ وہ بوڑھی جنزادی کہنے لگی، نہیں، وہ تو جنزادیوں کو پسند کرتے ہیں، ان انسانی لڑکیوں کو نہیں۔ اس لیے اس عورت کی خواہش پوری کر دے تاکہ یہ اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس چلی جائے، اور اگر تو نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ میں چونک کر اس بوڑھی جنزادی کو دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، ہاں، میں اس کی ماں ہوں۔ کیا ہوا اگر جو میں ایک بوڑھی جنزادی ہوں، لیکن طاقت میں اس سے کہیں زیادہ ہوں، اور یہ میری بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں فیصلہ کرتی ہوں کہ اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ اس نے میری بیٹیوں کو اشارہ کیا، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں اپنی 5 بیٹیوں کو گلے سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس شہنشاہ جنات سے کہنے لگی، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی نادانی میں، دولت کی ہوس میں، لیکن میں وہ سب کچھ واپس کر دوں گی۔ میں ایک کوٹری میں رہ لوں گی، ایک جھونپڑی میرا مقدر بنے گی، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو یہاں واپس نہیں لے کر آؤں گی۔ پھر کہتے ہی میں وہاں سے رخصت ہونے کو تھی، تبھی اس بوڑھی جنزادی نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگی، نہیں، جو کچھ تجھے ملا وہ تیری بیٹیوں کا نصیب ہے، اس لیے جا اور انہیں دھوم دھام سے رخصت کر دے، اور جو ان کی خواہش ہے وہ پوری کر دینا۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شہنشاہ جنات کچھ مایوس تھا، لیکن شاید وہ خوش بھی تھا کہ اس کے بیٹوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی، لیکن میں نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے لگی۔ میں جان چکی تھی کہ انسان کو کبھی بھی اپنی حیثیت، اپنا مقام فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایک دم سے ہی آسمان کی بلندی پر چڑھنا چاہتا ہے وہ پٹ سے زمین پر ہی جا کر گرتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اب میں اپنی بیٹیوں کی رخصتی اپنی حیثیت کے مطابق ہی کروں گی، اور ان کو دولت اور خواہشوں کے مینار پر چڑھانے کے بجائے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی تربیت دوں گی۔ اگر میں یہ بات پہلے ہی سوچ لیتی تو شاید مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے بعد محسوس ہوئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔